السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر کبح اللہ لوجہہ فی النار۔ صدق اللہ العظیم۔ میں جس طرح پڑھتا ہوں میرے ساتھ مل کے بآواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر کبح اللہ لوجہہ فی النار۔ ترجمہ: جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اپنی بڑائی کا اظہار کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان کچھ تو اپنی ان خوبیوں پر تکبر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائی، مثلاً مالدار بنا دیا، صاحب علم بنا دیا یا خوبصورت بنا دیا، تو وہ اب دوسروں کو اپنے سامنے ذلیل سمجھنے لگتا ہے، اور اپنی خوبیوں پر بھی تکبر کرنے والے لوگوں نے انسانیت کو بھی ذات پات میں بانٹ رکھا ہے۔ یہ مغل ہے، یہ خان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے درجے مقرر ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا وہ مقام ہے، یہ بھی تکبر میں شمار ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا، دوسرا شخص فاسق و بدکار تھا۔ وہ عابد بیٹھا ہوا تھا تو ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پر سایہ فگن تھا۔ اس فاسق کو خیال آیا، جاؤ اور جا کر اس عابد کے پاس بیٹھ جاؤ، شاید حق تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے رحم فرمائے۔ اس عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ نالائق نکما میرے پاس آ کر کیوں بیٹھا ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے فاسق کو کہا، اٹھو اور جاؤ یہاں سے، تمہارا میرے سے کیا کام ہے۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو وہی بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوا کہ کہہ دو ان دونوں سے کہ اب دونوں نئے سرے سے عمل کریں، اس لیے کہ جو گناہ فاسق نے کیے تھے میں نے اس کے نیک ایمان کی وجہ سے بخش دیے، اور عابد کے سارے عبادتیں اس کے تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ بزرگی اور عظمت اس کی ذات کے لائق ہے۔ تکبر شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے شیطان نے ہی تکبر کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا علم، دوسرا عابد و زاہد، تیسرا نسب اور خاندان کا تکبر، چوتھا حسن و جمال، پانچواں مالداری، چھٹا طاقت و قوت۔
تکبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ تکبر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہو، جیسے نمرود، فرعون، ابلیس کا تکبر۔ یہ ایسے لوگوں کا تکبر ہے جو خدائے دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے درجے میں وہ تکبر ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا جائے، جیسے کفار قریش نے کیا اور کہا کہ ہم اپنے جیسے کو بشر کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا یا کسی معزز سردار کو کیوں نہیں بھیجا۔ تیسرے درجے میں وہ تکبر ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عام بندوں کے ساتھ کرے اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے، حق بات کو نہ مانے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے۔ یہ درجہ سب سے برا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں بندہ ہوں، میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح بندے کھانا کھاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبر نہ کرے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم تو ویسے بھی جنت میں نہیں ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔